پاکستان ہے تو ہمیں آزادی کی قدر پوچھنی ہے نا اگر آپ کو تو کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں, فلسطین کے لوگوں سے پوچھیں, غازہ سے پوچھیں, بوسنیا سے پوچھیں, یو نیم اٹ. اور جو لوگ شرم محسوس کرتے تھے, آج پاکستان کی رسپیکٹ تو اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا. ویسے انڈیا کمال کر دیا کو ہم نے سبق سکھا دیا. گرین پاسپورٹ لوگوں نے یوں کر کے لے کے پھرے ہیں. ٹوٹل کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور سیکیورٹی کے وہ ادارے جو پس پردہ کام. سر پہلے تو ہم مانتے تھے, دنیا مان رہی ہے. ماننا تو پڑے گا سب کو, اس لیے کہ جس طریقے کا کام اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, آرم فورسز نے کرا ہے, پہلے انڈیا کے ساتھ اور اس کے بعد پھر یہ جو ہم نے سالسی کردار ادا کیا. آپ کو پتہ ہے انڈیا کے ساتھ تو 20-25 جہاز ان کے اس وقت گر جاتے ہیں, لیکن پھر وہ بہت زیادہ ایکسیلریٹ ہو جاتی سچویشن, تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ 7-8 پہ اتفاقہ کرا اور ان کو اتنا ہی ڈوز دیا. 6-0 تو ہمیں ہی پتہ ہے سر, آج آپ 8-0 کہہ رہے ہیں, 6-0 تو ہمیں پتہ ہے کہ مانا بازی. پاکستان نے پوری دنیا کو بتا دیا الحمدللہ, اور اس قوم کا, ہمارے اداروں کا, آرم فورسز کا, سب کا اس ملک کے لیے شہادت کا جذبہ ویسے کا ویسا ہی. آپ دیکھیں اس وقت بھی جب وہ آرم فورسز ان کے ڈرونز اور ان پر اٹیک کر رہی تھی, ہمارے بہت سارے سویلینز بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے, بندوق کے ہاتھ میں تھی, گاؤں میں لوگ, اور ہمارے ساتھ فوجی بھائی کھڑے ہوئے تھے. یہی قوم ایز آف ٹوڈے اگر کوئی اس ملک پہ پرابلم آتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری کمیونٹی, آپ اور میں بھی آگے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. میں تو ہوں سر, ہم سب میں تو ہوں گا, اس لیے کہ میرا جینا مرنا پاکستان ہے. حمزہ تبانی صاحب, سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم, تھینک یو عدنان. نہیں آلویز اے پلیجر. جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے سر, آپ کی وائب سے ہم بھی چارج ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کے جو اسٹائل سے دیکھتے ہوئے جو ہے نا, اب ناؤ آئی ایم ریڈیوسنگ ویٹ, کہ بھائی عدنان کی طرح جو ہے نا باڈی کو بالکل سیٹ کرنا ہے. سر ویسے دن بہ دن آپ جو ہے نا, وہ لوگ آگے جا رہے ہیں, آپ پیچھے جا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سر اس میں محنت تو کر ہی رہے ہیں نا سر. کھانے میں, ورک آؤٹ میں, گھومنے پھرنے میں, چہل قدمی میں, سر ٹائم مل جاتا ہے ویسے آپ کو؟ ٹائم نکالنا پڑتا ہے, نکالنا پڑتا ہے. ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ آج کی ینگ جنریشن بھی اس کو نہیں سمجھتی. ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے, ٹائم مینیج کرتا پڑتا ہے, اور آپ کی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہر چیز جو ہے, ویدر اٹ از یور پرسنل لائف, ویدر اٹ از یور بزنس, ویدر اٹ از یور سوشل لائف, ایوری تھنگ ڈپینڈز آن ٹائم مینجمنٹ. تو ٹائم تو مینیج کرنا پڑتا ہے. اور سر ٹائم بھی ایسا مینیج کر رہے ہیں کہ آپ ماشاء اللہ سے بزنس میں سے لے کے, دوستوں سے لے کے, فیملی سے لے کے, ہر جگہ آپ کا نام, ٹرسٹ, کریڈیبلٹی اور آواز. اور جب آپ کوئی محفل سجتی ہے تو کہیں نہ کہیں کہتے ہیں جی تبانی صاحب کہاں ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے سر؟ آپ کو ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. نہیں, یہ آپ کی محبت ہے. آپ ماشاء اللہ اتنا اچھا انٹروڈکشن میرا دے رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کوشش کرتے ہیں, بہت چھوٹے سے انسان ہیں, اور بس زمین پہ جڑ کے رہنا چاہیے, ہمبل رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود آپ کی راہیں نکال دیتا ہے. ایکسلنٹ, بہت ساری باتیں کریں گے. یہ بتائیے سر, یہ اتنی بڑی لیگیسی, فیملی کی, بزنس کی سوچ, یہ سب کچھ کیسے سر, آپ کی سوچ کیسے متاثر کیا کہ آپ نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی امپائر کریٹ کر دی؟ دیکھیں, I'll be very honest, it is not about any point scoring یا کچھ اس حوالے سے. اس سب کے پیچھے میرے فادر کی محنت بہت ہے. انہوں نے مجھے بڑا کرا. ایٹ دا ایج آف 16 انہوں نے مجھے بولا کہ اسٹارٹ بزنس ود یور کالج. جب میں کالج جاتا تھا, کالج کے بعد فیکٹری چلے جاتا تھا, تو مجھے ریگریٹ ضرور ہے, میں پڑھ نہیں سکا, لیکن انہوں نے مجھے منع نہیں کرا تھا. لیکن جب آپ 16 ایئرس کی ایج میں کالج کے بعد فیکٹری جانا شروع ہوتے ہیں اور پیسہ کمانا شروع ہوتے ہیں, تو اس کے بعد پھر آپ کا پڑھائی پہ سے دل کم ہو جاتا ہے. تو آئی ہیو ڈن مائی بیچلرس, لیکن بزنس میں مائی فادر واز مائی رول ماڈل اینڈ ہی از اسٹل مائی رول ماڈل. آلدو وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے, اللہ ان کے درجات بلند کرے, لیکن انہوں نے یہ ویلیوز, پرنسپلس, اصول کہ بزنس کو کرو تو اپنا 100% دو, کسی کی ترقی سے اپنے آپ کو جیلسی نہیں دو, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں ہمت ہار رہے ہو تو آپ اس کے لیے محنت کرو, سلوشنز ڈھونڈو, پرابلم میں گر کے اپنے آپ کو ڈپریشن میں, فرسٹریشن میں نہ لاؤ. آئی تھنک یہ جو کور ویلیوز انہوں نے مجھے جو سکھائی تھی, وہ آج الحمدللہ ایک وقت آنے پر آئی تھنک کہ اللہ کا کبھی بھی آپ نے سر کور ویلیوز کو چھوڑا نہیں؟ نہیں, بزنس کے اندر بھی ہو, آپ نے بزنس کو نقصان کر لیا ہوگا, لیکن کور ویلیوز سے نہیں ہٹے. آئی ہیو مائی اون پرنسپلس اکارڈنگ کیا کہتے ہیں, آئی موو ود دیٹ اونلی. میں کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ اپنے پرنسپلس کو توڑوں. اف آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ نہیں اس طریقے سے بزنس کرنا ہے, تو الحمدللہ. اور سر اس کے پیچھے یہ بھی وجہ تھی کہ ایک لیگیسی آپ کے شولڈر پہ تھی, ان کا نام لیگیسی کے ایک بہت بڑا نام, ٹیم بھی ہے. ٹیم بھی ہے. میرے چھوٹے بھائی بھی ساتھ ہیں, اب تو بیٹے بھی بزنس میں آ گئے, بٹ جو میری ٹیم ہے ماشاء اللہ آفس میں, دے آر ویری ڈیڈیکیٹڈ ورکرز. وہ ہماری فیملی ممبرس کی طرح ہیں. دیر از نو سیٹ کلچر کہ انہوں نے مجھے پکارنا ہے تو سر بولنا ہے, سیٹ بولنا ہے. نو, اٹ از لائک اے فیملی ٹو اس. پیپل آر ورکنگ فار مور دین 35-40 years and they are still with us, alhamdulillah.
تو آئی تھنک کہ اس معاملے کے اندر اللہ کا بہت کرم ہے کہ اگر آپ بھی اپنے امپلائیز کا خیال رکھیں جیسے آپ اپنی فیملی کا خیال رکھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں کریٹ بھی ہو جاتی ہیں اور ایزی بھی ہو جاتی ہیں. سر اتنی بڑی فیملی جو آپ نے بتائی، فیملی مطلب ٹیم آپ کی، یہ ٹیم جب آپ ہائرنگ بھی کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں سر یوزولی انسانوں میں، لوگوں میں جب ہائر کر رہے ہوتے ہیں تو؟ یہ ٹیم ہائر کرنے کا تو ایک پروسیس ہے. ان کی کیپیبلٹیز دیکھی جاتی ہیں، ان کا ایکسپیرینس دیکھا جاتا ہے. میں زیادہ یہ دیکھتا ہوں کہ کون کتنی ڈیڈیکیشن سے کمپنی میں کام کرے گا. اس لیے کہ ہم ٹیم تو ہائر کر لیتے ہیں پھر اس ٹیم کو اتھارٹی نہیں دیتے. تو آئی پرسنلی بلیو کہ آپ ٹیم رکھیں تو ٹیم کو اتھارٹی بھی دیں، ان کو کام بھی کرنے دیں. آپ نے 6 ڈیجٹ سیلریز میں لوگ رکھے ہوئے ہیں، جب وہ بورڈ میٹنگ میں یا کانفرنس روم میں بیٹھتے ہیں اور آپ کو کوئی سجیشن دیتے ہیں اور اگر آپ یہ بولنا شروع کر دیں آپ کو نہیں پتہ مجھے پتہ ہے اور اس کی سننی ہی نہیں ہے تو پھر اس بندے کو رکھنے کا فائدہ بھی نہیں ہے. ایکسلنٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیم شوڈ بی ایمپاور. ان کو ان کا ایک فریم ورک بنا ہوا ہو اور ان کو 100% اتھارٹیز دی جائیں تو وہ ڈیلیور کر سکیں گے. دے ول اسٹارٹ ٹیکنگ اونرشپ آف دا کمپنی کہ میرے اس ڈیسیشن سے کمپنی کو یہ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. جب لبرٹی دیں گے آپ ان کو، جب لبرٹی دیں گے ہی نہیں آپ ان کو فری ہینڈ دیں گے ہی تو نہیں، پھر کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ایک فریم ورک ہی نہیں پیسے بھی بنائیں دے رہے ہیں، فری ہینڈ بھی نہیں دے رہے. نہیں اور سب چیز اپنے ہاتھ میں بھی رکھنی ہے. مائی شپ مائی آرڈر، ڈکٹیٹرشپ. تو آئی ایم ناٹ دیٹ سارٹ آف اے پھر پرسن. ٹیم نہیں بناتے، بس پھر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں سر کہیں نہ کہیں. نہیں میرا خیال ہے بس آپ اپنی چلا رہے ہوتے کیا ہیں اور اپنی بات، واہ واہ سن رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ صحیح کہہ رہے کیا بات ہے سر. ایز اے بزنس مین، ایک سکسیزفل انسان ہے آپ، بڑے نشیب و فراز دیکھے ہوں گے کبھی زندگی میں، اپ ڈاؤن دیکھے ہوں گے، کیسے ہینڈل کرتے ہیں سر وہ؟ نہیں اور وہ دور نشیب و کون سے ہیں؟ فراز اپ ڈاؤنس تو زندگی میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں لائف از لائک این ای سی جی مونوگرام. جو نہیں ای سی جی آرگینوگرام چل رہا ہوتا ہے، لائف اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے. یو ہیو اپس، یو ہیو ڈاؤنس، یو ہیو ہائیز، یو ہیو لوز. آپ کو بھی کبھی کبھی غصہ ہر انسان کو آ سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں کسی پرابلم میں پھنستا ہوں، سر میری کمپنی پھنستی ہے، ہم لوگ اس کا بیٹھ کے سلیوشن ڈھونڈتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا، جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے میں تو 2 رکعت نفل پڑھ کے پہلے تو اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں یا اللہ تو ہی اس میں میری مدد کر سکتا ہے اور کسی کی طاقت نہیں ہے. اور آپ یقین مانیں آپ اپنا انشورنس جب صدقے سے کرتے ہیں، زکوٰۃ سے کرتے ہیں، اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں غیبی مدد دے دیتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس بیکاز آئی ایم سٹنگ آن اے مائک، آئی ایم ڈوئنگ اے پوڈ کاسٹ. یہ میں سب کو کہتا ہوں کہ یہ میرا آزمایا ہوا فارمولہ ہے. اور ہمارے دین کے اندر بھی ہے کہ جب تم دیکھو کہ تنگ دستی آ رہی ہے یا پریشانی آ رہی ہے، اللہ سے تجارت کر لو. اب اللہ سے تجارت کیا ہے؟ صدقہ دے دو، خیرات کر دو، کوئی اچھا سوشل کام کر دو، کسی کی مدد کر دو تو آٹومیٹیکلی آپ کی بھی مدد ہو جائے گی. لائف میں تو کارما تو سب نے سنا ہوا ہے نا. تو کہیں نہ کہیں آپ نے بزنس میں اللہ کو پارٹنر بنا لیا ہے سر. کہیں نہ کہیں نہیں، ہر بزنس میں بنا لیا. ارے واہ بھائی واہ. ہر بزنس میں وی ہیو اے وے آف ورکنگ جہاں پر ہم سوچتے ہیں کہ اگر آپ نے اتنا کمایا ہے یا جو بھی کرا، دیکھیں ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اور اس نے قرآن میں واضح کر دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے. اور قرآن کی آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّ اللَّهَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر. عزت ذلت سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھ سے تجارت کر لو. تجارت کرنے کے اس نے اصول بتا دیے کہ آپ بزنس کے اندر ایک سرٹن ویز آف ڈوئنگ بزنس ہے، آپ وہ بزنس کر لو. کہیں ہمیں اس پہ آف ٹریک ہونا پڑتا ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ 100% کمپلائنس کریں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. تو اس میں نقصان بھی نہیں ہوتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو اللہ کی بہتری ہوتی ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اف یو آر ڈوئنگ 8 or 9 types of businesses and each and every business you are earning، ایسا نہیں ہو سکتا. کہیں نہ کہیں لاس بھی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں فائدہ بھی ہوتا ہے، کہیں نہ اور کہیں یہی business چیلنجز ہے. بھی ہوتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے. دیٹ کیپس یو گوئنگ. اگر روز صبح اٹھیں اور آپ نے بس آفس جانا ہے تو پھر کچھ نہ کریں، سب کچھ اپنی ٹھیک ہے تو. پراپرٹیز ہیں اس کو رینٹ پہ دے دیں، مونوٹنس سا بزنس ہو، ہر مہینے پیسے آتے رہیں، نہ اسٹاف کی ضرورت ہے اور بس آپ ہیپی گو لکی چلتے رہیں. بٹ کوئی چیلنج تو نہیں ہوا لائف کے اندر، کوئی مزہ ہی نہیں آیا. تو چیلنجز میں مزہ بھی آتا چیلنجز ہے. ویسے آپ کو چاہیے، میں نے نوٹ کیا ہے. نہیں چاہیے نا، 100% مزہ آتا ہے. اٹ کیپس یو ایکٹیو. مزہ آتا ہے نا، Excellent. کمپٹیشن ہو، چیلنجز ہو. ہاں. ورنہ اگر ایک مونوٹنس روٹین پہ چلنا ہے صبح شام تو یو ول آلسو گیٹ بورڈ. آپ بھی جم جاتے ہوں گے، اپنا ٹائم پاس کرتے ہوں گے ادھر ادھر، سوشل کالز، ڈنرز، لنچ. اب میں بولوں روز ایک ایکس نمبر کے ریسٹورینٹ ABC پہ آپ نے کھانا ہے تو آفٹر 15-20 days آپ کا دل بھر جائے گا. یو نیڈ باعث دیٹ چینج. انسان بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں، بور ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے، کچھ نہ کچھ ری انوینشن چاہیے ڈیلی بیسس پہ. چاہیے، بالکل چاہیے. سر یہ چیئرمین تبانی گروپ، ایک نام، ایک ڈیزگنیشن جو آپ پہ لگ گیا، اس کی رسپانسبلٹی بڑی آتی ہے لیکن آپ پہ جھکاؤ ویسے کا ویسا ہی رہا. یہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ نہیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا، آج زمین کے اوپر ہیں کل زمین کے نیچے.
آج اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نام دیا ہے, کیا پتا کل ہو نہ ہو. ہاں اگر آپ بولیں کہ حمزہ تبانی, ستارہ امتیاز, یہ سارا کچھ, لیکن جس دن دنیا سے رابطہ ختم ہو جائے گا اس دن کوئی یہ نہیں بولے گا کہ یہ حمزہ تبانی ہے اس کو اٹھاؤ, بولیں گے میت پڑی ہے اس کو اٹھاؤ. تو بس انسان کا سفر اتنا ہی اور نام اتنا ہی ہے. کیا بات ہے. تو اس نام پہ نہ اڑنا چاہیے, نہ اکڑنا چاہیے, نہ غرور کرنا چاہیے, بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اینڈ آئی ٹرائی ٹو بی ویری ہمبل. میں کوشش پوری کرتا ہوں, لیکن انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہوگی, کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہوگی, لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں. سر کہیں نہ کہیں کمیونٹی میں آپ کے بڑا انجیکٹ ہے یہ سب سچویشن جو آپ بتا رہے ہیں. نہیں, الحمدللہ میمن کمیونٹی کے اندر ویسے بھی آپ نے بہت سارے میمن لوگوں کا پوڈ کاسٹ کیا ہوگا. دیر بریڈ I will say کہ is like that only to work, social کہیں organization. مجھے فیل نہیں ہوا کہ ان کے اندر کوئی فراڈ, کوئی مینیپولیشن, کچھ نہیں, سیدھے لوگ, سیدھی بات. فراڈ وغیرہ بالکل ہوتا ہے سر وہ آپ کو خود ہی نکال دیتے ہو کمیونٹی سے میرے خیال میں. نہیں ہم 2-4 کے میں نے دیکھے بدر ہو گئے, وہ کمیونٹی بدر کر دیا. نہیں ہم کمیونٹی سے کسی کو نہیں نکالتے, لیکن ہماری کمیونٹی کا ایک سب سے پلس کیا ہے جی کہ آپ جتنے سوشل ادارے دیکھیں گے نا, اس کے کہیں نہ کہیں ٹرسٹیز, اس کے فاؤنڈرس, یہ آپ کو میمن کمیونٹی کے لوگ ملیں گے. اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ پاکستان میں اور کوئی کمیونٹی کام نہیں کری. ایوری ون از ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ, ایوری ون از کنٹریبیوٹنگ. پوری پاکستان کے اندر سب کام کر رہے ہیں, اوورسیز پاکستانی بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن ہماری کمیونٹی جو ہے نا ماشاء اللہ, اگر کہیں 1000 روپے دینی ہے نا تو وہ 10,000 دے دے گی, اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ 10,000 دیں گے تو ریٹرن میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے 70 گنا تو منیمم ہے, باقی بڑھ کے اللہ جتنا چاہے وہ دے دے. اللہ دیتا ہے. یہ بلیف سسٹم اگر آن ہو جائے, آپ 10,000 دے رہے ہیں, لاکھ تو آنا ہی آنا, یہ تو کنفرم ہے. نہیں وہ تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا. 70 ٹائمز از منیمم, میکسیمم تو اللہ وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا, تو وہ تو دے دے گا. سر کیریکٹر کی اگر بات کریں, بزنس مین کے لیے بڑا ضروری کہ کیریکٹر بھی بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے سر. 100% ہونا چاہیے. آواز کہتے ہیں آپ لوگ جب لگا دیتے ہیں, کوئی زبان دے دیتے ہیں, کوئی آواز لگا دیں, کوئی بات کر دیں, تو پھر اسٹک رہتے ہیں اس کے اوپر. نہیں ہونا بھی چاہیے 100%, اس لیے کہ دیکھیں آپ کی ایک فیس ویلیو ہے, جی آپ کے ورڈس کی ویلیو ہونی چاہیے. اگر ایک چیز ڈیسائیڈ ہو گئی تو ضروری نہیں ہے وہ رائٹنگ میں ہو, حالانکہ رائٹنگ میں اس کو لکھنا بالکل سنت کا طریقہ بھی ہے کہ تحریری بھی اس کا وہ ہونا چاہیے. بٹ اگین واٹ آئی بلیو از کہ اف آئی ہیو کمیٹڈ سم تھنگ, تو اگر دیکھیں میں نے آج 12 بجے آپ کا پوڈ کاسٹ کا ٹائم طے ہوا تھا تو 11:55 آئی واز ہیئر. او یس. ایسا نہیں ہے کہ آپ ادھر ویٹ کر رہے تھے 10-15 منٹ, اس لیے کہ آئی ہیو کمیٹڈ. میری پوری ٹیم بڑی انسپائر ہوئی جیسے اب اندر آئے. نہیں اس لیے کہ دیکھیں کمٹمنٹ نہیں ہوگی نا تو یو ول ناٹ گیو یور 100%. If you want to give your 100% to your community, to your life, to your business, to your family, اگر کمٹمنٹ ہی نہیں ہوگی, وہی ٹائم مینجمنٹ پر ہی ہم آ جائیں گے. تو اگر ٹائم مینجمنٹ, کمٹمنٹ, ایفیشنسی یہ نہیں ہوگی تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ اس کو مینیج کر سکتے. سر گھر پہ آپ کے بچے بھی جینزیز, آپ ملینیل, تو کیسے سر مینیج کرتے ہیں؟ آپ کو تو بڑا فائدہ ہوتا ہو, گھر پہ سارے پوائنٹ آف ویوز مل جاتے ہیں جینزیز کے جو باہر ہمارے پاس آفس میں ہوتے ہیں. لیکن ٹرسٹ می جینزیز آر ویری انٹرسٹنگ. ان کی لینگویج, ان کو ڈی کوڈ کرنا ہے, ان کی ایموجیز, ان کی ہر چیز بالکل ڈفرینٹ ہے. سر مزہ بھی آتا ہے. سر مزہ بھی آتا ہے. اینڈ ہم سر تھوڑے بورنگ تھے سر, ذرا یہ ذرا تھوڑا ٹیمپٹنگ ہے. آئی تھنک دیر از نو کمپیریزن. اچھا, میں آج بھی بچوں کو کہتا ہوں ہمارے زمانے کی جو دوستیاں تھیں نا, دیٹ واز ویری آرگینک. اس میں کلاس پریسٹیج, یہ میرا دوست ہے, وہ یہ کچھ بھی نہیں تھا, بس سب دوست تھے, سب ایٹ پار تھے. چلو بس جیب میں 100 روپے بھی ہیں, اور اس زمانے میں اگر 20-25 روپے کا رول ہے, 4 لوگ ہیں, مل کے کھا لیا. تو وہ آج کے زمانے میں میرا خیال ہے کہ نہیں ہے. آج کے زمانے میں کہیں نہ کہیں فرینڈ شپس جو ہے نا وہ کمپرومائز ہو جاتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جینزیز آر انٹرسٹنگ. سر سیکھتے ہیں ویسے ان سے آپ کو تو ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ. میں تو سب سے سیکھتا ہوں. میں آج بھی اگر اس پوڈ کاسٹ کے بعد جاؤں گا تو میں سوچوں گا میری ٹیک ہوم ویلیو کیا ہے, اس لیے کہ سیکھنا تو چاہیے. ایکسلنٹ. ہر کوئی سے سیکھنا چاہیے. آپ کو چھوٹے, اگر میری بیٹی ہے, شی از 13-14 ایئرس, وہ بھی اکثر مجھے بتا دیتی ہے کہ پاپا یو ہیو ٹو ڈو دس, دس از ناٹ لکنگ نائس. اور آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ نہیں, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ. ایکسلنٹ. دیکھیں اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو یو آر ناٹ ریڈی ٹو چینج. If you are not ready to change, then again you are a dictator. آپ فیملی میں ہی ڈکٹیٹر ہیں تو بزنس میں بھی ڈکٹیٹر بنیں گے. وہ آپ کی ون شوڈ بی فلیکسیبل. اتنا اسٹف نہیں ہونا چاہیے, اتنا ایگوسٹک نہیں ہونا چاہیے, اتنا ایروگینٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ میں بالکل بھی نہیں رہا. اور اس کی کامیابی سر انسان کو خود مل جاتی ہے. سر بالکل مل جاتی ہے, اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں. اگر کوئی کر بھی رہے, وہ ہمارے پہ احسان بھی نہیں کرے گا, اس کو تو اور کامیابی ملتی ہے نا سر. نہیں بالکل ملے گی نا اس میں تو. اف یو آر ڈاؤن ٹو ارتھ, رہنا بھی چاہیے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہم لے کر کے آئے تھے اور لے کے کیا جائیں گے. ہماری اوقات, ہم اس دنیا کے اندر بغیر لباس کے آئے تھے. بغیر لباس کے, اور بغیر لباس کے 7 گز لٹھے میں چلے جائیں گے. بس دس از واٹ وی آر. اور کبھی بھی
نہیں, وی نیور نو کہ دس پوڈ کاسٹ کو ہم ریلیز کر بھی سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. مطلب ون شوڈ بی مینٹلی پریپیئر اس کے لیے. تو اس کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ون شوڈ بی گراؤنڈیڈ. سر اتنے سارے ایوارڈز آپ کو ملے ریسنٹلی، ستارہ امتیاز جیسے، یہ بڑا آنر ہوتا ہے سر. کیسا فیل کرتے ہیں سر یہ اتنا کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا سر؟ اور سر اتنا بتا دوں، بہت بڑی ایج میں نہیں کیا، بہت کم ایج میں کر دیا آپ کو ایسا اللہ تعالیٰ نے. You will be surprised کہ I was the youngest COO, Chief Operating Officer of a private airline in Pakistan at the age of 21. My father was chairman. پھر ہماری 11 aircrafts تک I expanded the operation. It was a family business. 11 aircrafts, 90,000 passengers per month, connecting کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، لاہور، دبئی، دوحہ، العین، مسقط، all the routes. اس وقت تو بس فون اٹھایا ہوتا ہوگا ایک ادھر سے پی ٹی سے. اس زمانے میں تو واٹس ایپ وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے. پیناسونک کے نہیں اس وقت وہ پھر وہ نوکیا کا ایک E90 کمیونیکیٹر ہوتا تھا جس میں فیکس کا الگ نمبر ہوتا تھا اور موبائل پہ فیکس آتا تھا. تو وہ ایرا میں بھی ہم رہے ہیں جس میں ڈیجیٹل ڈائری، پیجرز، موبائلز الگ ہوتے تھے. اور جب چھوٹے ہوتے تھے تو وہ موبائل فون آپ اگر جینس کی جیب میں ڈالیں تو جینس لٹک جاتی تھی. اتنا بڑا فون ہوتا تھا، الٹرا سلیک ود دیٹ اینٹینا تھنگ، اتنی لمبا اینٹینا نکلا. تو اگین اس ایج کے اندر دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ سے والدین کی دعا ہے، فیملی کی سپورٹ ہے، وائف کی سپورٹ ہے اور بزرگوں کی دعائیں. دعاؤں کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں پا سکتے. لیکن یہ سب کچھ لینے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں ٹورڈز یور کنٹری، ٹورڈز یور کمپنی، ٹورڈز یور فیملی، ٹورڈز یور سوشل لائف. لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی اور کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اور ملک کو بھی سرو کریں، کمپنی کو بھی کریں، فیملی کو بھی کریں. تو جو ہے نا تھوڑا سا ایزی نہیں ہوتا ہے، اس میں آپ کو اور دھیان رکھنا پڑتا ہے. سر ایک اور سچویشن بھی ہے، ہم کاروبار سب کرتے ہیں سر، لیکن آپ نے ایک چیز میں نے بڑا دیکھا آپ کو، کہتے ہیں گیونگ بیک ٹو دا نیشن، گیونگ بیک ٹو دا پیپل. آپ میں یہ کوالٹی ہے. کاروبار سب کر رہے ہیں، بہت سارے کاروبار اچھے سے کر رہے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں جی. لیکن سر دے کچھ نہیں رہے. آپ نے دیا بھی اور کبھی یہ نہیں دیکھا میں نے آپ کو سمیٹ کے کوئی نکلنے کا پلان، جیسے بہت سارے لوگ ہمارے چلے بھی گئے یہاں سے. آپ نے کوئی پلان نہیں کہ پاکستان کے ساتھ اسٹک رہے کیسے بھی حالات ہوں. اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ پیسہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے دیا یو ول تھا. ناٹ بلیو بٹ میری ایچ اینڈ ایوری پراپرٹی ود ان پاکستان، آؤٹ سائڈ پاکستان، کمپنی، اکاؤنٹس، واٹ سو ایور از مائی ایسٹ از 100% ڈکلیئرڈ. آئی پے 100% جو بھی اس پہ ٹیکس بنتا ہے. آئی ایم مطلب کیا کہتے ہیں پورا ٹیکس پے ہوتا ہے اس کا. ساری کمپنیز باہر یہاں رجسٹرڈ ہیں. اٹ ہیز بین دیئر. جس کو ریکارڈ نکالنا ہے وہ نکال کے دیکھ لے ٹیکس کے اس سے. اینڈ آئی ایم تھنک کہ میں وہ ایک بہت کم پاکستانیوں میں سے پاکستانی ہوں گا جو بزنس کا ایک لیول اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس پہ چلانے کے باوجود آئی، مائی فیملی، مائی کڈس، دے آل ہیو اونلی پاکستانی پاسپورٹ. آئی ڈونٹ ہیو اینی پاسپورٹ. چاہتے تو ہو سکتا تھا، ابھی بھی ہو سکتا ہے، کل ہو سکتا نہیں ہے. کبھی بھی نہیں کیا. اتنے یہ جو سینکیٹ سے لے کے بارباڈوس، یہ پتہ نہیں کتنے کنٹریز ہیں جو $1,00,000 میں پاسپورٹ دے دیتے ہیں ود ان 2 weeks. انویسٹر بنا دیتے ہیں اب تو تھوڑے سے پیسے دے کے، لیکن ہاں کبھی آپ نے 2 weeks 3 weeks میں بن کر آ جاتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کچھ تو دیا پاکستان نے ہے نا. ہم آج جو کچھ بھی ہیں یہ پاکستان کی وجہ سے ہی ہے. اور جو لوگ شرم محسوس کرتے تھے آج پاکستان کی رسپیکٹ تو اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا. ویسے انڈیا کمال کر دیا کو ہم نے سبق سکھا دیا. گرین پاسپورٹ لوگوں نے یوں کر کے لے کے پھرے ہیں. اب گرین پاسپورٹ یوں لے کے گھوم رہے جب سے ایران اینڈ US کے بیچ سر. ویسے اس میں میں ہمارے فوج نے مار کے سر بڑا ٹوٹل کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ہلال امتیاز ملٹری، ہمارے ایئر فورس چیف، ہمارے نیول چیف اور سیکیورٹی کے وہ ادارے جو پس پردہ کام. سر پہلے تو ہم مانتے تھے، میرا خیال دنیا مان رہی ہے. میں تو اس وقت لگا رہے ہوتے ہیں کہ ماننا تو پڑے گا سب کو، اس لیے کہ جس طریقے کا کام اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، آرم فورسز نے کرا ہے، پہلے انڈیا کے ساتھ اور اس کے بعد پھر یہ جو ہم نے ثالثی کردار ادا کیا. آپ کو پتہ ہے انڈیا کے ساتھ تو 20-25 جہاز ان کے اس وقت گر جاتے ہیں، لیکن پھر وہ بہت زیادہ ایکسیلریٹ ہو جاتی سچویشن. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ 7-8 پہ اتفاقہ کرا اور ان کو اتنا ہی ڈوز دیا. 6-0 تو ہمیں ہی پتہ ہے سر. آج آپ 8-0 کہہ رہے ہیں، 6-0 تو ہمیں پتہ ہے کہ مانا وازی. نہیں 11 تک تو ٹرمپ نے کیلکولیشن دی ہے، آپ ان کا انٹرویو نکال کے دیکھ لیں. ٹرمپ کی کیلکولیشن تو صحیح ہوگی سر. 11 اگر نہ بھی ہو تو آئی تھنک 6 to 8 از دا رائٹ فگر. اور پاکستان نے پوری دنیا کو بتا دیا الحمدللہ. اور اس قوم کا، ہمارے اداروں کا، آرم فورسز کا، سب کا اس ملک کے لیے شہادت کا جذبہ ویسے کا ویسا ہی. آپ دیکھیں اس وقت بھی جب وہ آرم فورسز ان کے ڈرونز اور ان پر اٹیک کر رہی تھی، ہمارے بہت سارے سویلینز بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے.
اگر وہ آپ نے پکچرز دیکھی ہوں تو بہت بندوقیں ہاتھ میں تھی گاؤں میں لوگ, اور ہمارے ساتھ فوجی بھائی کھڑے ہوئے تھے, یہی قوم پوری ایز آف ٹوڈے اگر کوئی اس ملک پہ پرابلم آتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری کمیونٹی, آپ اور میں بھی آگے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں تو ہوں سر, ہم سب میں تو ہوں گا, اس لیے کہ میرا جینا مرنا پاکستان ہے سر, اور آئی فیل ویری پراؤڈ آف دس کنٹری الحمد للہ. اور بس پاکستان کے لیے جان پہلے بھی حاضر تھی, آج بھی حاضر ہے. سر یہ جو لگاؤ ہے بزنس کے ساتھ ساتھ کہ گیونگ بیک بھی, پاکستان بھی, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ کے فلیگ بھی, آپ کا ٹائی بھی, سب کچھ, تو اس ذریعے میں کہیں بھی آپ کو دیکھ رہا ہے پاکستان کا جو لو ہے, افیئر ہے آپ کے ساتھ, یہ دن بہ دن اور بڑھ رہا ہے. پاکستان نے تو سب کچھ دیا ہے, نام دیا ہے, پہچان دی ہے, عزت دی ہے. میں دنیا میں کہیں پہ بھی ٹریول کرتا ہوں, آفیشیل میٹنگز میں آپ میرے سوشل میڈیا پہ پکچر دیکھ لیں, فلیگ آپ کو ملے گا وہاں پہ, یہاں لگا ہوا فلیگ ملے گا. آئی تھنک کہ الحمد للہ واٹ سو ایور واز دا پاسٹ, واٹ سو ایور از دا پریزنٹ, پاکستان ہے تو ہمیں. آزادی کی قدر پوچھنی ہے نا اگر آپ کو, تو کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں, فلسطین کے لوگوں سے پوچھیں, غازہ سے پوچھیں, بوسنیا سے پوچھیں, یو نیم اٹ. ہم ماشاء اللہ بیٹھیں, آج میں اور آپ یہاں سے نکل کے جا کے چائے پی سکتے ہیں, کافی پی سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایک جو جوان ہے وہ وہاں شہادت دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. آج بھی روز کی 5 6 7 شہادتیں ہو رہی ہیں, بلوچستان میں ہو رہی ہیں, کے پی میں ہو رہی ہیں. وہ ہمارے لیے شہید کی سر, یہ جذبہ ہے سر, یہ نوکری نہیں ہے, یہ جذبے سے ہی ہو سکتا ہے جو کر رہے ہیں سر. وہ نہیں, وہ تو نوکری وغیرہ تو جو بھی بولیں وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, جذبے سے. میں آج کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہوں, آپ کسی کو اپنے بیٹے کو لے جا کے بارڈر پہ کھڑا کیا بات کی ہے بھائی, یہ ہے بات اصل. -50 سیاچین پہ, +50 بیٹے کو بھیجیں. شوز پہن لیں ان کے. نہیں, شوز کے ساتھ ساتھ جب آپ کو پتا ہو کہ سامنے موت ہے, آپ کو میں دنیا کا لیٹسٹ اکوپمنٹ دے دوں, آپ کو پتا ہے کہ پیسے بھی دے دوں, آپ کبھی نہیں کھڑے رہیں گے, کوئی نہیں کھڑا رہے گا. یہ جذبہ ہی ہے سر, یہ جذبہ ہے, اور وہ موت ملک کے لیے شہادتیں دے رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کے دے رہے ہیں. تو وی آل شوڈ ریئلائز, ہم کیسے اس کو وہ کر سکتے ہیں, ہم اپنے ملک کا پازیٹیو نیریٹو چلا سکتے ہیں, پازیٹیو امیج پورٹری کر سکتے ہیں. رائزنگ پاکستان, پازیٹیو پاکستان, ہمارا پاکستان, آپ کا پاکستان, تاکہ اس فوجی تک آواز جائے سر, اس فوجی تک جائے. ہمارے ملک میں FDIs آئیں, جو آج ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہوتی جا رہی ہے. کیا بات ہے. دیکھیں نا, آج سے پہلے ڈالر کی کیا پوزیشن تھی, 330 پہ چلے گیا تھا, 400 کی باتیں ہو رہی تھی, آج 2 سال سے 280 279 پہ رکا ہوا. اسٹاک ایکسچینج دیکھے کہاں چلی گئی ہے, اکانومی کے انڈیکیٹرز دیکھے. پرابلم 75-78 سال ہو گئے. آج کنسٹرکشن انڈسٹری چل رہی ہے نا, ڈیفینس سے لے کے پورے کراچی پاکستان کے اندر ڈیلی نیو پروجیکٹس آ رہے ہیں, آپ انٹرویوز بھی کر رہے ہیں لوگوں کا, پروجیکٹس بھی آ رہے ہیں. تو آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان چل پڑا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان اس پورے ریجن کے اندر سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم ہوگا. ہمارے پاس بہت ریزروز ہیں, گولڈ کے ریزروز ہیں, آئل کے ریزروز ہیں, مائنز ہیں, پریشیس میٹلز ہیں, منرلز ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. یہ ایسے ہی نہیں ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستان کی جغرافیکل ایک لوکیشن ہے, پاکستان کی جغرافیکل ایک جو ہے نا ہماری پریزنس ہے, تو یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اسٹاک ایکسچینج بھی 2.5-2.5 لاکھ کراس کر جائے گی. یہ آپ دیکھیں پراپرٹی میں دیکھیں سر کیسی سپیڈ ماری ہوئی ہے سر. آپ دیکھیں لوگوں تو اپنا کور بزنس بھول گئے ہیں, کہہ رہے ہیں بس فیز 8 فیز 6 اور بادرآباد. فیز 8 میں اگر کسی نے 500 کا پلاٹ لینا ہے, گھر بنانا ہے, تو سلام ہوگا بھائی, اب سلام ہوگا. سلام. لیکن یہ سستا لگے گا, آپ دیکھنا کچھ دنوں میں یہ سستا لگے گا اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان, دیکھیں ابھی کیا ہے کہ ہمارا جو میڈیم بندہ ہے نا, وہ پرابلم میں ہے. وہ اس لیے پرابلم میں کہ ایک لوور ٹائپ سیلری کا بندہ ہوتا ہے نا, وہ زکوٰۃ بھی لے لیتا ہے, وہ خیرات بھی لے لیتا ہے, اس کا گھر چل جاتا ہے, پرابلم سے چلتا ہے. سفید پوش نہیں کر سکتا, سفید پوش کو بہت مشکل ہے. اس کی سیلری بھی 1 لاکھ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ 200 روپے کا ایک وقت کا کھانا ہے, 70 روپے کی چائے, تو وہ کیسے کھائے گا؟ اگر وہ 30 دن آفس میں سے لنچ کرتا ہے تو 6,000-8,000 یہ ہو گیا, ٹرانسپورٹ میں ہو گیا, فیول میں تو لگ اس جائے کی گا, سیلری وہ بیچارہ رینٹ پہ لگ جائے گا, کیسے کرے گا وہ؟ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں مرتے تو کیا نہ کرتے ہو جاتا. اس کو بچانا ہے سر کہیں نہ کہیں میڈیم. اور سر میرا خیال اس پہ کام سٹارٹ کر دیا گورنمنٹ نے بھی, گریجولی اب انیشیٹیوز لے رہے ہیں تاکہ مڈل کلاس اسٹرانگ ہو ہماری. دیکھیں ملک ہمارا بہت بڑا ہے. دا کور ایشو از دیٹ کہ وی شوڈ ہیو اے کریکٹ سینسس. ایکسیلنٹ. سینسس سے پتہ چلے گا کہ کراچی کی آبادی میں سمجھتا ہوں کہ 3 اور 3.5 کروڑ کے بیچ میں ہے. ہم سینسس 1.5-2 کروڑ پہ اس کو روک کے رکھا ہوا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ابھی ہم آپ کی اس بلڈنگ سے نیچے جائیں تو جو لوگ میرے ساتھ آئیں, جو لوگ آپ کی بلڈنگ میں کام کر رہے ہیں, ہمیں 40% لوگ وہ ملیں گے, گارڈز, ڈرائیور, سامنے چائے والا. ایسا ہی ہے.
صفائی والے جن کا ڈومیسائل، جن کا آئی ڈی کارڈ کہیں کے پی میں رجسٹرڈ ہے، کہیں سندھ میں رجسٹرڈ ہے، کہیں وہ بھی یہاں رہا ہوا ہے. اور کراچی تو ہمیشہ سے سب کو ویلکم کرتا ہے، منی پاکستان ہے، 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں تو آپ نے سنی ہوئی روز ہیں، ہم نے بھی سنی ہوئی روز ہیں. لیکن اس کا تھوڑا سا سینسس کو اگر ریڈو کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حساب سے کراچی کو کراچی کے فنڈز ملتے جائیں، یہاں کے لوگ امپاور ہوں. یہاں کے جیسے آپ اگر ابھی دیکھیں نا تو کراچی کے اندر اگر آپ میٹروپول سے لے کے ایئرپورٹ تک چلے جائیں نا تو میرا خیال ہے کہ 6 ڈفرینٹ زونز آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کی اونرشپ ہی کوئی نہیں لیتا. یا جو کچھ بھی اپنا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، ہم سانس لے سکتے ہیں. کسی اور ملک میں آپ جائیں آپ کو ڈر ہوگا مجھے رات کو کوئی نکال دے گا، میرا ویزا کینسل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہاں کہیں نہ کہیں بیٹھے ہیں. بہت سارے بھائی دبئی سے بھی واپس آ رہے ہیں سر اب تو. نہیں، میں نام کسی بھی کنٹری کا نہیں لیتا، لیکن اوور آل لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے. آپ دیکھیں اور ملک میں آ رہے ہیں 9/11 ہوا تو بھی بہت پرابلم ہوئی لوگوں کو. یو ایس کے اندر بہت پرابلم یہاں نہیں ہوئی سر کسی کو پرابلم. نہیں یہاں نہیں، آپ تو بیٹھے اپنے ملک میں تھے نا. ہمارے ملک میں تو ہم اللہ کا شکر ہے ہر کوئی سکون سے بیٹھا ہے نا. اب یو اے کے اندر بھی لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے، لوگ واپس آ رہے ہیں. پاکستان کے اندر کیپٹل واپس آ رہا ہے. تو پاکستان میں ایسے ہی تو نہیں آپ کے پرائزز ریئل اسٹیٹ کے بڑھ رہے ہیں، ایسے تو نہیں آپ نے دیکھا گاڑیاں بڑھ رہی ہیں، چیزیں جو نئی کمپنی آ رہی ہے 2000 5000 10,000 گاڑیاں. ہمارے بہت سارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہم ویلکم بھی کر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، یہی کام کریں گے مل کے سر. بالکل ایسا ہی ہے. ایف ڈی آئیز آئیں گی اور انویسٹمنٹس آئیں گی تو یہ تو آپ کے پاس کچھ بینکس، کچھ سیلولر کمپنیز، الیکٹرک کمپنیز، یہ تو صرف بڑی کوپریٹ، میڈیکل، فارما یہ آ گئیں تو آپ کی یہ جابس وغیرہ سب چل پڑیں گی انشاءاللہ. سر یہ بتائیں جو آپ کو بہت سارے جنزیز دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس 3 ملین آڈینس ہے، انسٹاگرامر ہیں سارے، تو یہ بتائیے کہ ان کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ بڑا ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں جلدی، ان کا اٹینشن اسپین بڑا کم ہے ان لوگوں کا. بس تو یہی جواب ہے نا کہ پیشنس لیول نہیں ہے نا. آج ایک رات میں کرپٹو سے امیر نہیں ہو جائیں گے. پوری قوم کرپٹو میں لگی ہوئی ہے سر. پوری قوم کرپٹو میں لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ جینزیز ایزی منی میں لگے ہوئے ہیں. اب دیکھیں اوور نائٹ چاہیے سر سب کچھ. سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ تو کامیاب ہو گئے. ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی کا پلیٹ فارم بنے گا اور کوئی بھی کانٹینٹ ڈالے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کے فالوورز بن جائیں گے، وہ کمانا شروع ہو جائے گا. ہمارے یہاں پر یہی مسئلہ ہے جو آپ نے بولا نا اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر کا، جو یہ اٹینشن اسپین ہے نا وہ نہیں ہے. اب جو یہ انٹرویو ریلے ہوگا نا، اگر اٹ از 50 منٹس نا تو وہ کوشش کریں گے 3 سے 4 منٹ میں پورا 50 منٹ آگے کر کے. کہتے ہیں ہمیں ریلز اینڈ شارٹس دکھاؤ 30 سیکنڈ. اب مجھے آپ کی 4-5 ریلز نکال کے مجبور کرنا پڑتا ہے کہ جاؤ پورا پوڈ کاسٹ دیکھو. تو وہ اس وجہ سے ہے نا پیشنس لیول کم ہے، اور ہر چیز ایک وقت پر ہوتی ہے، ایک ایکسپیرینس کے ساتھ ہوتی ہے. جب تھوڑا سا کمانا شروع ہوتے ہیں نا تو پھر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو نہیں پتہ ہمیں پتہ ہے. ایسا نہیں ہے. سم تھنگس ٹیک ٹائم. آپ آدھی رات کو امیر نہیں ہو سکتے، ورنہ جتنی اسپیڈ سے پیسے آ رہے ہیں نا اسی اسپیڈ سے پیسے چلے جائیں. ویسا ہوا بھی سر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا. تو اسی لیے تھوڑا سا ٹھہراؤ کے ساتھ چلیں، نظر پوری رکھیں، کہتے ہیں نا خبر بھی پوری رکھیں لیکن صبر رکھیں. صبر رکھیں ذرا. سر اگر اپنے آپ کو ڈیفائن کریں گے ایک لائن میں تو کیا کہیں گے سر اپنے آپ کو؟ یہ تو آپ نے بڑا مشکل سوال پوچھ لیا، لیکن یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ. دس از مائی ایم. اور یہ بہت ضروری سر اس وقت نہیں، ہمیشہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے اچھا بننا. جتنا ٹائم آگے جا رہا ہے تھوڑی سی، اسی لیے میں نے آپ کو بولا نا کہ سب سے پہلے تو خود کی اصلاح کرنی چاہیے نا. تو آئی وانٹ ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ، آئی وانٹ ٹو بی اے پراؤڈ پاکستانی، آئی وانٹ ٹو بی اے پیٹریٹ پاکستانی، آئی وانٹ ٹو بی اے گڈ فادر، آئی وانٹ ٹو بی اے گڈ بزنس مین. اگر میں یہ سوچ لوں نا کہ نہیں آئی ایم اے ویری گڈ فادر، اگر میں آپ کو بول دوں آئی ایم اے ویری گڈ بزنس مین، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے وہ حد لگا دی کہ بس اب مجھ سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں پتہ. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، سیکھنا چاہیے. سر اتنے سارے ڈائیورسفائی بزنسز کر رہے ہیں، ٹائم مینیج کر لیتے سر سارے بزنسز کا، ایک طرف کوئی اور بزنس، پھر دوسرا بزنس، تیسرا بزنس، بہت سارے چیزیں کر رہے ہیں سر آپ. جدھر کوئی نام کہیں گھستے سر کہیں نہ کہیں سے نام نکلتا ہے. کوشش کرتے ہیں مینجمنٹ. دیکھیں ٹائم کی، اف یو وانٹ ٹو بی سکسیزفل سر تو مینجمنٹ ہی آپ کی صحیح ہونی چاہیے نا. اف یو آر ناٹ ریڈی، اف یو کین ناٹ مینیج تھنگس، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں آپ کو ہمیشہ سے شروع سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹائم مینیج کرنا چاہیے. یو ہیو ٹو پریورٹائز کیا چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور کیا چیز لیس امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے لیے آپ کا بزنس اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہے دین اوائڈ یور سوشل کالز. اگر آپ کی سوشل کال امپورٹنٹ ہے تو آپ کسی اور چیز پہ کمپرومائز کرتے ہیں. تو اف یو آر ریڈی، دیکھیں ایک اسٹیپ آگے لینا، 2 اسٹیپ پیچھے لینا، اگر تھوڑی سی آپ کے اندر فلیکسیبلٹی ہے تو ہی آپ مینیج کریں گے. پیپل بیکم اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایگوئسٹک، فلیکسیبل نہیں رہتے، مائی شپ مائی آرڈر، ایروگینس آ جاتا ہے. اگر ہم یہی تھوڑی سی چیزیں ہٹا دیں
تو بہت ایزی ہو جائے گا ہمارے لیے. سر خود کی مینیفیسٹیشن تھی, روز اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, مینیفیسٹیشن تھی کہ سب کچھ ایسا ہی کروں گا جیسے نظر آ رہا میں ہے, روز مینیفیسٹ کرتا ہوں چیزیں, ابھی بھی بالکل کرنی اور چاہیے. ویسی ہوتی جا رہی ہیں سر؟ نہیں, کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے, مینیفیسٹ بھی کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, اس کا اپنے حساب سے شرعی انشورنس جو ہوتا ہے نا, جو اللہ کی بارگاہ میں کر سکتے ہیں. انشورنس از ناٹ دا رائٹ ورڈ, لیکن جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور یہ ابھی بھی کر رہے ہیں مینیفیسٹیشن, اور مینیفیسٹ کرنی کرنا چاہیے. سر ٹھیک ہے, میرا حال ہر کوئی کو کرنا چاہیے. مینیفیسٹ تو کرنا چاہیے نا, کہ ون شوڈ نو کہ میں نے آگے کرنا کیا ہے, پھر اس حساب سے دعا بھی کریں. اور کہیں نہ کہیں وہ ویژن کلیئر ہونا چاہیے سر. ویژن کلیئر ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ انسان کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے نا, تو جیسا گمان کرو گے اپنے رب کو ویسا پاؤ گے. تو مینیفیسٹ اچھا کرو تو اچھی چیزیں ہوں گی. بی پازیٹیو. جب پازیٹیو ہی نہیں رہیں گے, اف یو آر اے فل آف نیگیٹیوٹی, دیکھیں نا ہمیشہ سے ہم سنتے ہیں آدھا گلاس خالی آدھا گلاس بھرا ہوا ہے, آدھا گلاس خالی آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. میرا خیال ہے 1950 سے یہ ایگزامپل, اس سے پہلے سے بڑھتی ہوئی آ رہی ہے. بڑی گہری ایگزامپل ہے سر. لیکن ہاں گہری ہے اپنی جگہ پر, لیکن تھنک آؤٹ آف دا باکس. یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف دا کمفرٹ زون. ایکسیلنٹ. وی آر ناٹ ریڈی ٹو. ہم اگر آئسولیشن میں رہیں گے اور ہم کوئی انٹیگریشن نہیں کریں گے, ڈائیورسفیکیشن نہیں کریں گے ہمارے بزنس میں, ہم نئی چیزیں نہیں کریں گے, تو کیسے ہوگا آپ مجھے بتائیں. ایکسپیرینس شیئر نہیں کریں گے تو سامنے والے کا ایکسپیرینس نہیں سنیں گے, اس سے ٹیک ہوم ویلیو نہیں ہوگی, لرننگ نہیں کریں گے, تو کیسے کریں گے میرے بھائی ان چیزوں کو آگے, کیسے لے کے جائیں گے. سر اتنا اچھا بول لیتے ہیں سر, آپ کو نہیں لگتا اب ضرورت ہے آپ کو اسکرین پہ آنے کی؟ بہت کھینچ کے لانا پڑتا ہے سر آپ کو نہیں لگتا آپ کو اسکرین پہ ہونا چاہیے؟ تو میری اتنے جینزیز آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, سب کو لوگ دیکھ رہے ہیں, ابھی دیکھیں آپ کے گھر میں بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے, کہیں گے یار ہونا چاہیے یہ. سر آپ کو نہیں لگتا آپ کو زیادہ اسکرین پہ آنا چاہیے, آپ زیادہ بولنا چاہیے, لوگوں کو میسج دیں, اویئرنیس پھیلائیں؟ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں, میں بھی بہت تو سیکھ رہا ہوں آج آپ سے. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں پتہ ہے کیا ہے, مجھے ایز پرسنل یہ لگتا ہے کہ میں زیادہ وہ کام کروں جس سے کسی کو فائدہ ہو. جیسے ہماری کمیونٹی ہے, میمن لیڈرشپ فورم ہے, اور دوسرے ہمارے ہماری جماعت کے لوگ ہیں, اور جو ادارے ہیں جن کا میں نام نہیں لے رہا, جو آئی ٹی کا بھی کام کر رہے ہیں, دوسرا کام کر رہے ہیں, تو جو ہم ان جین زیز کے لیے, ہماری فیوچر جنریشن کے لیے کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک بیسک چیز کیا ہے, ایجوکیشن. میں ہر کوئی کو بولتا ہوں کہ ایجوکیشن ہے نا, آپ اپنی کیپیسٹی کے اندر 100% کوشش کر کے اچھی سے اچھی. دیکھیں اسکول تو پڑھا کے دے دے گی آپ کو, میں نے اپنے بچوں کو باہر سے پڑھایا, چھوٹے بھائیوں کو باہر سے پڑھایا. ایجوکیشن ہے نا, میں کہتا ہوں کہ وہ عورتوں میں بھی بہت ضروری ہے. اینڈ آئی ایم اے فرم بلیور آف وومن امپاورمنٹ. اگر گھر کی ماں یا گھر کی عورت پڑھی ہوئی ہوگی نا, وہ ایک بہت اچھی جنریشن ریز کرے گی. کیا بات ہے, کیا بات. ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. وی ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. اس سے اصل ریئل بات. اچھا, اور پھر امپاورمنٹ بھی کر دیتے. مائی وائف از اے ورکنگ لیڈی, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بزنس کی, شی ہیز ہر اون برانڈ, تو وہ اس کے اندر اپنا کر رہی ہے سارا کچھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ وومن کو امپاور نہیں کریں گے تو وہ اچھے بچے کیسے ریز کریں گے, اور اچھا بچے نہیں ہوں گے تو اچھا پاکستان کیسے بنے گا سر, اور پاکستان کیسے بنے گا, اور آپ کی جنریشن ختم ہو جائے گی. تو ایجوکیشن مینڈیٹری اچھی ہونی چاہیے. اینڈ ون شوڈ آلویز تھنک آؤٹ آف دا باکس, اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اگر یہاں سے حیدرآباد جانا ہے اور آپ بولیں میں نے راستے میں رک کے صرف فاسٹ فوڈ ہی کھانا ہے, بیٹھو وہاں کی ذرا تندور روٹی بھی کھاؤ, چپاتی بھی کھاؤ, دال بھی کھاؤ, اپنے اس زون سے باہر نکلو. محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. اور کمفرٹ زون کہیں نہ کہیں ٹریپ ہی ہے سر. نہیں, کمفرٹ زون سے تو نکلنا چاہیے. ورنہ ٹریپ آپ کہیں کبھی نہیں چھوڑتا سر, کہیں کبھی نہیں چھوڑتا. ہم خود کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہیں کے نہ رہیں. سر جب بھی آپ کے دوستوں سے آپ کا ذکر ہوتا ہے تو دوست آپ کے بڑے قریب آپ کو پاتے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہے سر؟ کیسے ان کو بھی کر رہے ہیں, پھر دوستوں کے ساتھ ہی بڑا مینج کر رہے ہیں, ہر بندہ آپ کو جب آپ کا ذکر آتا ہے یار تبانی بھائی تبانی بھائی تبانی بھائی. یہ ان کی محبت ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوست جو ہے نا, دے آر یور انرجی. اف یو ہیو گڈ فرینڈس, اور اللہ کا شکر ہے سب بہت اچھے ہیں, تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا سپورٹ بھی کرتے ہیں. ایوری تھنگ از ناٹ فائنینشیل سپورٹ. کبھی کچھ ہوتا ہے نا اور آپ کے اوپر اللہ نہ کرے کوئی پرابلم آئی, اور میں صرف ایز اے فرینڈ آپ کو یہ بول دوں گا نا کہ آپ فکر نہیں کرو, اللہ تعالیٰ سب بہت اچھا کر دے گا, میں ہوں, تو آپ سارے پرابلم سے اوور کم. کیا بات ہے, اتنی سی بات ہی ہمیں چاہیے ہوتی ہے. پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں جنریشن کو, بہت اچھی بات کی, منی شوڈ بی دا سیکنڈری تھنگ. فرسٹ آپ کو ہمت ہونی چاہیے اس پرابلم سے باہر نکلنے کی, سلوشنز پر آپ توجہ دیں تو آپ باہر نکلیں گے نا. تو اچھے دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, مستی مذاق کرتے ہیں, ٹائم پاس ہوتا ہے, تو یو فیل فریش. تو یہ بھی ایک بلیسنگ ہوتی ہے الحمدللہ. سر اور آپ اچھے ہیں تو دوست بھی اچھے ملیں گے. وہ اچھے نے اچھا جانا, برے نے برا جانا, جس میں جتنا ظرف تھا اس نے مجھے اتنا پہچانا. ارے کیا بات ہے سر,
ہاں سر بہت ساری باتیں کی, بڑا مزہ آیا. ایک سچا پاکستانی میں نے پایا, ایک سچا میمن, ایک سچا بزنس مین, ایک سچا دوست میں نے آپ کو پایا سر ہمیشہ سے. اور جو وائب آپ کی نظر آ رہی ہے سر, رکنے کا تو آپ کو مجھے دور دور کو پلان نظر نہیں آ رہا, نہ رکنے والے آپ ہیں. اس بس وائب آپ کے کی تھرو دعا چاہیے. آپ چینج ضرور لے کر آئیں گے سر. وہ بزنس میں بھی ہیں, وہ سوسائٹی میں بھی, وہ کمیونٹی کے اندر بھی, اور سر وہ پراپر یہ پاکستان ہوگا جو آپ کو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں سر. دیکھیں اگین میں ایک بہت پورا تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈز. ایک بہت پرانی مثال ہے نا کہ ایک کوا جو ہے نا کہیں آگ لگی تھی, وہ جا رہا تھا, چونچ میں تھوڑا پانی بھر رہا تھا, تو ایک اور کوا آیا, اس نے بولا کیا کر رہے ہو, اس سے آگ تھوڑی بجھے گی. اس نے بولا میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے میں چینج نہیں لا سکوں, لیکن میں اپنے حصے کا کام میں کرتا اپنے حصے رہوں کا کام کر رہا ہوں. 0.0000001% بھی اگر میں نے اپنا کام کر لیا تو مجھے وہ سیٹسفیکشن ہوگی کہ میں نے اس ینگ جنریشن کے لیے کوئی کام کر لیا, ینگ جنریشن کے لیے کوئی ایسی انسٹیٹیوٹ بنا لیا, ادارہ بنا لیا, یا جو ادارے چل رہے ہیں جو ماشاءاللہ زبردست کام کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے کچھ کر لیا. ہم نے اپنا ایک بنایا ہے, کسی دن میں آپ کو لے جا کے دکھاؤں گا. فائنانس پورا خود کرا ہے فیملی نے, یعنی جو ہماری امیجیٹ فیملی اور ہے جی. اس میں 8,000 بچوں کا اسکول ہے. دیر از اے 500 پیپل کا جو اولڈ ہوم ہے وہ ہے, جو لوگ اپنے پیرنٹس کو گھر سے نکال دیتے ہیں, اور 500 orphan بچوں کے لیے. وی گیو دیم فوڈ, وی گیو دیم ایجوکیشن فری آف کاسٹ, اینڈ اٹ از 5 minutes فرام یور آفس ان کورنگی. آپ اس کو دیکھیں گے, 350,000 اسکوائر فٹ کا وہ پورا ایک انفراسٹرکچر ہے, المحسن اکیڈمی کے نام سے. آپ اس کو دیکھیں گے تو جو اولڈ ہوم اس میں بلڈنگ بنائی ہے نا, تو آپ بولیں گے ڈیفینس کے اس فلیٹ سے اچھی ہے, اس لیے کہ ہر ادھر اپارٹمنٹ کی طرح بنایا ہے, اور ایک روم کے اندر صرف 3 اولڈ ہوم کے بندے بزرگ, ایک روم میں 3, اور ان کے بیچ میں 3 واش روم اس اپارٹ. دیر از اے پراپر ڈرائنگ روم. ایسے 500 لوگوں کا بنایا تو 350,000. سر اپنے حصے کا کام تو بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں. اس کے نیچے ایک بہت زبردست اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ بھی بنا ہوا ہے, جو یہ آپ کے اسپیشل نیڈس کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ایئر کنڈیشن کلاس رومز, وہ فری آف کاسٹ. ہمارا ایک اور دوست ہے وہ چلا رہا ہے, اس کی 6 برانچز ہو گئی ہیں, تو اس کو وہ جگہ دی ہے نیچے وداؤٹ اینی وہ, اور وہاں پر وہ بھی فری میں چلا رہا ہے. تو دیکھیں آپ جب یہ ساری چیزیں کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کا کہیں نہ کہیں ہاتھ پکڑ لیتا ہے. اس میں بہت لوگ ساتھ جڑتے ہیں, کرتے ہیں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتے ہیں. تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ جڑتے ہیں, بنتے ہیں, آگے چلتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں وہ چیز آگے جا کے ایک شیپ میں آ جاتی ہے. سر آپ کر رہے ہیں نا, آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا کو اور ہمت پکڑے, بس چونچ سب نے اپنے اپنا کام کر, بس اپنا حصہ ملانا, اپنا اپنا حصہ ملا ہے. یو ہیو ٹو ڈو واٹ از ان کریں, یور, زیادہ کریں, ہاں لیکن کریں بس اسی طرح کارواں. جسٹ کیپ آن گوئنگ, جسٹ کیپ آن ڈوئنگ وداؤٹ کوئی آ کے آپ کو نیگیٹو بولتا ہے, پازیٹیو بولتا ہے. یو شوڈ بی فوکسڈ 100% آن یور گول, کہ میرا یہ گول ہے اور میں نے اس کو اچیو کرنا ہے. آپ اس کو مینیفیسٹ کریں, آپ اس لائن پہ چلتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو, اور ایونچولی یہ گول آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. سر مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کر ہی دیتا ہے, اگر اف یو آر ڈوئنگ دس ود 100% آنیسٹی, ود ڈیڈیکیشن, ود موٹیویشن, گیونگ یور 100%, یو ول نیور گیٹ فیل. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.